الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے واقعہ قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر حضرت سیدنا جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا۔ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا اور اس کی جو بیسک تھی وہ کیا تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ جو آزمائش لی، اس سب پر میں نے بیسیکلی گفتگو کرنی ہے کہ قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خلیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ساتھی اور یار ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کی بات آئی تو اپنی جان کو نہ دیکھا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ رب نے مال مانگا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال سے بھی قربانی دی۔ رب نے اولاد کی آزمائش تھی، اولاد کی قربانی مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی۔ قربان جو ناظرین، کائنات نے وہ وقت بھی دیکھا، چشم فلک نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا گھرانہ زمین پر صرف ایک واحد گھرانہ تھا جو خدا کو ایک مانتا تھا، باقی سارے خدا کا انکار کرتے تھے، باقی سارے شرک کرتے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خدا کو ایک مانتے تھے، توحید کے قائل تھے، توحید پرست تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ قربان جو پھر وہ وقت آیا جب نمرود نے آگ جلائی، آگ تیار کی گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ اب ناظرین، میں جس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی۔ جب محبوب نے ذات کا امتحان لیا تو قربان جو اپنی جان کو حاضر کر دیا۔ جب محبوب نے اولاد کا امتحان لیا تو اپنی اولاد کو حاضر کر دیا۔ جب محبوب نے مال کا امتحان لیا تو قربان جو پھر اپنے مال کو بھی حاضر کر دیا۔ گویا جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق کی زبان میں کچھ اس انداز میں کہا: میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے، حج زکاتاں، صوم صلاۃ اذان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ قربان جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا چیخا لگایا، آگ کو تیار کیا گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ اب ناظرین، میں جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جانے لگے، اب آگ کا کام ہے جلانا۔ آگ جلا دیتی ہے، آگ مٹا دیتی ہے، آگ ختم کر دیتی ہے، آگ انسان کو راکھ راکھ کر دیتی ہے۔ لیکن قربان جو ادھر عشق تھا، بصورت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے گئے۔ جیسے آگ میں تشریف لے گئے، رب کا قرآن پڑھیے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے آگ میرے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن میرا ابراہیم نبی آیا ہے، میرا پیارا آیا ہے، میرا خلیل آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے، اب تو اپنا مزاج بدل لے۔ جب عشق سامنے آیا تو آگ نے مزاج بدل لیا۔ پھر رب کا قرآن کہتا ہے: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے آگ ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ پھر قربان جو چشم فلک نے منظر دیکھا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ
آگ جو جلا دیتی ہے، جو انسان کو ختم کر دیتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں جب عشق اس آگ کے اندر کود پڑتا ہے، جب عشق اس آگ کے اندر چلا جاتا ہے، پھر وہ آگ جلاتی نہیں، پھر وہ آگ راکھ نہیں بناتی، بلکہ کیا کرتی ہے؟ سلامتی والی بن جاتی ہے، سلامتی والی بن جاتی ہے اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ قربان جو وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالی نے 86 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ننھا لخت جگر نور نظر جناب اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، چھوٹا سا بیٹا، سونا سا بیٹا، پیارا سا بیٹا عطا فرمایا۔ پھر رب نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو فلاں جگہ پہ، فلاں مقام پہ، فلاں وادی میں جا کے چھوڑ آؤ، فلاں بیابان میں، فلاں جنگل میں جا کے چھوڑ آؤ۔ قربان جو جب اللہ کا حکم ہوا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو لیا، اپنے لخت جگر کو لیا اور قربان جو اس وادی میں، اس بیابان میں، اس ویرانے میں جا کے چھوڑا جا، رب کا حکم ہوا۔ جب وہاں پہ ناظرین چھوڑ کے آئے نا، قربان جو واپس آ گئے، واپس آنے لگے تو بیوی نے دامن تھام لیا، بیوی نے پکڑ لیا اور پوچھا ابراہیم علیہ السلام ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ میں تمہاری زوجہ ہوں، میں تمہاری گھر والی ہوں، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ 86 برس کی عمر میں علماء کرام لکھتے ہیں تقریباً اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ یار 86 برس کے بعد بیٹا ملے، کون ایسے جنگل میں چھوڑ کے جاتا ہے؟ قربان جو بیوی نے دامن تھاما، جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے میری زوجہ، اے میری گھر والی، اے میری شریک حیات، اللہ کا حکم ہے، رب کی رضا مطلوب ہے۔ جب قربان جو بیوی نے یہ سنا نا کہ رب کی رضا مطلوب ہے، اللہ کا حکم ہے، تو قربان جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا دامن چھوڑا اور قربان جو چہرے پہ مسکراہٹ لائی اور کہا الحمدللہ، اگر میرے رب کی رضا مطلوب ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا مطلوب ہے تو اے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ناظرین اگر بیوی ہو تو اس انداز میں ہونی چاہیے، اگر شریک حیات ہو تو ایسی ہونی چاہیے کہ جب رب کا حکم آ جائے، جہاں پہ اسلام کی بات آ جائے، جہاں پہ خدا اور اس کے محبوب کا فرمان آ جائے، پھر قربان جو وہ بھی سر تسلیم خم کر دے، وہ بھی سر تسلیم خم کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو اس بیابان میں، اس جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا قربانیوں، پھر یہاں پہ آب زمزم کا واقعہ وہ سارا ہوتا ہے۔ میں صرف وہ قربانی کے واقعے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ قربان جو کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اور ابھی تک وہ پانی کا چشمہ جاری ہے جس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ قربان جو یار نبی کا معجزہ دیکھیے، نبی اگر ایڑی رگڑے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے، اور قربان جو آج بھی وہ آب زمزم کا پانی موجود ہے، آج بھی وہ چشمہ ویسے ہی موجود ہے۔ میں زمزم کی اس تعریف میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، کیونکہ میں قربانی کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ واقعہ قربانی بیسیکلی کس انداز میں ہوا۔ پھر کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے، تقریباً جناب اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 4 یا 5 سال، کچھ علماء کرام نے 4 سال لکھا، کچھ نے 4.5 لکھا، کچھ نے 5 سال لکھا۔ 4 یا 5 سال کی عمر مبارک ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ خواب میں دیکھتے ہیں میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ قربان جاؤں آپ تشریف لے گئے اور جا کے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی، اپنے بیٹے کا دامن تھاما، ماں نے بیٹے کو تیار کیا۔ اب بیٹا راہ مقتل جا رہا ہے۔ قربان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج فرشتے حیران ہیں، آج عرش والے حیران ہیں، آج فرش والے حیران ہیں۔ وہ جو کہتے تھے یہ انسان جا کے زمین پہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، آج وہ حیران ہیں کہ کیا واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے؟ وہ بیٹا جو اللہ نے 86 سال کی عمر میں، 86 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، کیا واقعی قربان کر دیں گے؟ قربان جو ماں نے نہلایا، تیار کیا، بیٹے کو تیار کرنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے انگلی کو پکڑا، قربان جو اور پکڑ کے اپنے بیٹے کو راہ مقتل لے گئے۔ جب راہ مقتل لے گئے نا، قربان جو بیٹے کو ذبح کرنے لگے، بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، دل میں خیال آیا ایک بار بیٹے سے تو پوچھ لوں، بیٹے سے تو پوچھ لوں۔ قربان جو بیٹے سے پوچھا، رب کا قرآن کہتا ہے فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ قربان جو بیٹے کا جواب سنیے، بیٹا کہتا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ ویسے کریں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، بے شک آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنا والا پائیں گے۔ ناظرین اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قربان جاؤں یہ فیضان
نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں گئے، کسی پیر صاحب کے پاس نہیں گئے، کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں گئے، کسی استاد صاحب کے پاس نہیں گئے۔ قربان جو یہ پھر کیسے آ گیا کہ اپنے والد کا اتنا ادب کرنا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ قربان جو باپ نے پوچھا، والد نے پوچھا، اے میرے بیٹے فانظر ماذا ترا، بتا تیری کیا رائے ہے؟ قربان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جواب دے سکتے تھے، یا آبا تذبح، اے میرے والد اگر آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، کیوں ذبح کا جواب ذبح سے دیا جاتا، آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں میں راضی ہوں، لیکن قربان جو اکمل جواب دیا، کیا کہا؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ویسے کریں، بے شک آپ مجھے شکر بجا لانے والا، مجھے صابر اور شاکر پائیں گے۔ قربان جو ایسی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ قربان جو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے ابا جان میرے ہاتھ اور میری ٹانگیں باندھ دیں، مجھے باندھ دیں، باندھ کے پھر مجھے ذبح کیا جائے۔ قربان جو باپ نے بیٹے کو باندھ دیا، چھری اٹھائی اور چھری اٹھا کے حلق پہ رکھی، ابھی چلانے ہی لگے تھے کہ قربان جو جناب اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان مجھے کھول دیں، مجھے رسیوں سے نہ باندھیں۔ باپ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ارادہ تبدیل ہو گیا، پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں، تبدیل نہیں ہوا۔ کل کو مورخ یہ نہ لکھے کہ بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا، باپ کرنا چاہتا تھا، باپ نے رسیوں سے باندھ کے کیا، لہٰذا مورخ یہ نہ لکھے میری رسیاں کھول دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں صابر اور شاکر پائیں گے، مجھے تڑپتا ہوا نہیں پائیں گے۔ قربان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیاں کھول دی، رسیاں کھولنے کے بعد آپ نے چھری اٹھائی، جیسے ہی چھری اٹھائی بیٹے کی گردن پہ رکھی۔ اب کائنات حیران تھی کہ قربان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، وہ بیٹا جو اللہ نے 86 برس کی عمر میں عطا کیا اور اتنا حسین و جمیل بیٹا، جب قربان جو ذبح کرنے لگے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، ادھر رب کا حکم ہوا، جبرائیل عرض کی، جی رب جلیل، جبرائیل ابھی تشریف لے جا، ابھی تشریف لے جا، اور قربان جو جنت سے ایک مینڈا لے جا، جنت سے مینڈا لے جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہو جائے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ یہ مینڈا ذبح ہو جائے۔ ناظرین پھر ایسے ہی ہوا، قربان جو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کرنی تھی آپ نے چھری چلا دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے، خدا کی کرنی سے وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری، کیا دیکھتے ہیں؟ مینڈا ذبح پڑا ہے اور قربان جو بیٹا بالکل ویسے زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش آپ کی قبول فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ قربان جو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہ جب رب نے مال کی آزمائش میں ڈالا تو رب کی بارگاہ میں مال کی آزمائش کی قربانی دی، مال کی آزمائش میں پورا اترے۔ جب رب نے اپنی ذات کی قربانی مانگی تو اپنی ذات کی قربانی میں پورا اترے۔ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جب رب نے اولاد کی قربانی مانگی، ناظرین سب سے زیادہ پیاری انسان کو اولاد ہوتی ہے، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ نے جنہیں بچے عطا کیے نا انہیں پتہ ہے کہ اولاد کیا ہے۔ جس کو اولاد نہیں دی اس سے جا کے پوچھیں کہ اولاد کیا ہوتی ہے، اس سے جا کے پوچھیں بیٹا کیا ہوتا ہے، اس سے جا کے پوچھیں بیٹی کیا ہوتی ہے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہ بتا دیا کہ اے میرے مالک، میں کل بھی تیرا خلیل تھا، میں آج بھی تیرا خلیل ہوں، میرا مال بھی اللہ کے لیے، میری جان بھی اللہ کے لیے، میری اولاد بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا اس قربانی سے کہ ہم سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں اور صرف اس خالق کے صحیح معنی میں بندے بن جائیں اور اس کی عبادت کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔